नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी पर्दा नसी ख़वातीन, आज हम मदीनतुल मुनव्वरा की उस पाक मुक़द्दस ज़ियारतों का हमें सरफ़ हासिल हुआ है कि हम जो ज़ियारत पे निकले हैं वो हमारी बड़ी करीब की ज़ियारतें हैं और पैदल ज़ियारत है। इंशाअल्लाह हम जो है पहली मस्जिद जो मस्जिद अल गमामा जिसको कहा जाता है, इस मस्जिद को आप जो अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल गमामा। गमामा के माने होते हैं बादल, तो ये मस्जिद जो है बादलों वाली मस्जिद है। अब इसके वाक़यात क्या हैं, इसके वाक़यात मैं आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ कि एक मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा में पानी की किल्लत हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि कहत हो जाएगा, मतलब सूखा पड़ जाएगा। सारे सहाबा जमा हुए और अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होकर ये अरीजा पेश किया, या रसूलल्लाह, अगर इस तरीके से रहा तो हमारे मवेशी, हमारे जानवर सब भूखे इंतकाल फरमा जाएंगे। या रसूलल्लाह, आप जो है मदीने के लिए दुआ फरमा दे ताकि पानी बारिश रिमझिम बरसात होने लगे। तो अल्लाह के रसूल ने इसी मकाम पर, ये जो मकाम है, इसी मकाम पे अल्लाह का रसूल मैदान हुआ करता था, इसी मैदान पे अल्लाह के रसूल ने एक नमाज अदा करी थी, सलातुल इस्तिस्का, जो खुले मैदान में पढ़ी जाती है। कौन सी नमाज? सलातुल इस्तिस्का। ये नमाज हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी मुक़द्दस मकाम पे वो नमाज अदा करी थी, सलातुल इस्तिस्का। जब नमाज आपने पढ़ी तो अल्लाह के रसूल और सहाबा ने ये देखा कि मेरे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ उठाया तो बादल, आसमानों पे बादल उमड़ आए और बारिश होने लगी। सारे सहाबा ये मौजूज़ा अल्लाह के रसूल का देख रहे थे। इतनी बारिश हुई, हत्ता कि 7 दिन तक मुसलसल बारिश होती रही। अब जब 7 दिन तक इतनी बारिश होने लगी तो सहाबा को ये खदशा हुआ कि कहीं मदीनतुल मुनव्वरा पूरा पानी से लबालब ना हो जाए, पूरा डूब ना जाए। तो फिर अल्लाह के रसूल की बारगाह में अरीजा पेश किया, रसूलुल्लाह, पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, आप दुआ कर दे कि बारिश रुक जाए। तो हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करी कि मदीना शहर से बारिश जो है वो बंद हो जाए, दीगर जगह गिरती रहे। तो अल्लाह के रसूल ने जैसे ही हाथ उठाया तो फिर बारिश बंद हो गई। तो ये वो मकाम है मस्जिद अल गमामा, इस मस्जिद का नाम है। यहाँ पे नमाज हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सलातुल इस्तिस्का की नमाज अदा करी थी और इसी मस्जिद में, इसी जगह पे, इसी मकाम पे दुआ फरमाई थी और इसी दुआ की बरकत से पूरे मदीनतुल मुनव्वरा और आसपास के जो इलाके थे वो पानी से मुअत्तर हो गए थे, बारिश रिमझिम बारिश होने लगी थी। तो ये मकाम मस्जिद अल गमामा। अब हमारी जो दूसरी ज़ियारत है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो इस्लामी तारीख़ के पहले खलीफा और इस्लाम कबूल करने वाले मर्द हजरात में पहले मर्द हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर मुबारक हम इंशाअल्लाह जो हमारी अगली ज़ियारत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर मुबारक पे चलेगी। आइए दोस्तों, मेरी पर्दा नज़ीर ख़वातीन, अभी हमने जो पहली ज़ियारत मस्जिद अल गमामा जो अपनी माथे की निगाहों से आपने दीदार किए और उसके वाक़यात हमने अभी बताए हैं कि वो नमाज सलातुल इस्तिस्का वहाँ पढ़ी गई थी और अल्लाह ने अपने फजल करम की बारिश अता फरमा दी थी। अभी हमारी जो दूसरी ज़ियारत है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इस्लामी तारीख़ के अव्वल खलीफा, पहले खलीफा हुए, उन्हीं का घर मुबारक इसी मकाम पे हुआ करता था। और इस मस्जिद को हज़रत उमर बिल गुन रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब उमर गुन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मस्जिद को बनवाई थी। ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर मुबारक था, उन्हीं के नाम से ये मस्जिद बनाई गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ तारीफ़ मैं आपसे बयान कर दूँ। आप वो सहाबा हैं जिनके रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं सबके एहसान तो चुका के जा रहा हूँ, लेकिन अबू बकर ऐसे शख्स हैं, ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनका एहसान मैंने भी नहीं चुकाया। वो ज़ात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, जो सबसे अव्वल खलीफा और इस्लामी तारीख़ के सबसे पहले इस्लाम लाने वाले खलीफा हैं। और
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، آپ کو وہ شرف حاصل ہوا ہے کہ 3 دن 3 رات آپ نے غار ثور میں اللہ کے رسول کے ساتھ قیام فرمایا۔ کتنے؟ 3 دن اور 3 رات۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، بہت تفسیری بیان ہے یہ کہ اللہ کے رسول آرام فرماتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو گمچہ مبارک تھا، جو سال مبارک جو بھی تھا ان کے پاس، اس کو آپ پھاڑ پھاڑ کے ہر چھید میں بند کر رہے تھے۔ ایک چھید جو بچ گیا تھا جس پہ آپ نے اپنی انگوٹھا یا ایڑی مبارک لگائی ہوئی تھی، اور وہاں جو موذی جانور تھا، جو سانپ تھا، وہ اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے بار بار وہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور نکلنے کی وجہ سے وہ ڈنک مار دیتا تھا، اور وہ ڈنک جب مارتا تھا تو وہ اتنا قدیمی سانپ تھا، اتنا پرانا سانپ تھا کہ اس کا زہر جو تھا آپ کے جسم مبارک میں پھیل گیا اور آپ کے عسق سے آنسو آنے لگے۔ جب رخ انور پہ آنسو گرے تو رحمت للعالمین کی آنکھ سے نیند سے بیدار ہو گئے۔ ویسے نبی تو سوتے بھی تو جاگتے ہیں، یہ ظاہری طور پہ سوتے ہیں، ان کا سونا بھی جاگنا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا ہوا، کس چیز نے تمہیں پریشان کیا؟ بولے یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول تو غیب کا جاننے والے، اللہ کے رسول نے اپنے لعاب دہن کو لیا اور آپ کے ایڑی مبارک پہ لگایا اور سارا درد ان کا ختم ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس ذات کا نام ہے جس کا امت پہ بڑا احسان ہے۔ ہم ان کا جتنا بھی ذکر کریں، اگر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اور جتنا ذکر کرے تو کم ہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کی سب سے کم عمر کی صحابیہ، جو ہمارے پیارے آقا کی زوجہ محترمہ بنی، مطلب آپ کی اہلیہ بیوی، تو آپ سسر بھی کہلائے، ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی کہلائے ایک رشتے سے، اول خلیفہ بھی کہلائے، سسر بھی کہلائے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی کہلائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بہت ہی بڑی ذات کا نام ہے، انہی کے نام سے یہ مسجد مبارک بنائی گئی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آپ لوگ وقت نکالیں، 2 رکعت نماز فرض پڑھ لیں، قصر جو ہوتی ہے، یا نفل پڑھ لیں، جب بھی آپ وقت نکالیں، آج ہی کا آپ کے پاس وقت ہے، انشاءاللہ آپ نماز اس میں پڑھیں۔ انشاءاللہ اب ہماری جو تیسری زیارت ہے وہ مسجد علی کرم وجہ اللہ کریم، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اب انشاءاللہ وہ اگلی زیارت ہماری مسجد علی میں ہوگی۔ چلیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میری پردہ نشین خواتین، آپ جو ہے مسجد علی، مولائے کائنات علی کرم وجہ اللہ کریم کی ذات مبارک جن کے نام سے یہ مسجد بنائی گئی ہے، وہ مسجد کے آپ قریب آ گئے ہیں، مسجد علی کے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی مسجد علی جو ہے بہت ہی قدیمی مسجد ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک بھی تھا۔ اور حضرت علی کرم وجہ اللہ کریم اس ذات گرامی کا نام ہے جن کی ولادت باسعادت کعبے کے اندر ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ کعبے نے خود جگہ دے دی آپ کی والد محترمہ کو، اور آپ اس میں داخل ہوتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس ولادت میں شامل ہوئی، اور کعبے کے اندر حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ وہ ذات کا نام ہے مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو داماد پیغمبر ہیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، فاتح خیبر ہیں۔ کیا ہے؟ فاتح خیبر، خیبر کے قلعے کا دروازہ جو سینکڑوں کلو کا تھا، جس کو پورے صحابہ ہلا نہیں پاتے تھے، جب اللہ کے رسول کا ارشاد ہوا کہ آج میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ دے گا،
تو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ذات کا نام ہے جنہوں نے اپنے دست مبارک سے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ دیا اور اس کو ڈھال بنا کے بھی لڑا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ڈھال بنا کے اس کو لڑا، اور آپ کی جو شہادت ہوئی وہ کوفہ میں ہوئی۔ آپ کو خنجر چلانے والا جو ابن ملجم تھا وہ کسی وقت میں آپ کو غلام ہوا کرتا تھا۔ ابن ملجم نے فجر کی نماز کے وقت آپ سب کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے جا رہے تھے اور اس نے پیچھے سے خنجر چلا دیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی ذات کا نام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا ہے یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں؟ اللہ کے رسول علم کا شہر ہے تو علی اس کے دروازے ہیں۔ تو لہٰذا جب جبریل امی آتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں ایک بار آتے ہیں اور علی کی بارگاہ میں 2 بار آتے ہیں۔ صحابہ دھوم مچ گئے، بولے یا رسول اللہ یہ کیسا ہوتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جبریل 1 بار آئے اور علی فرما رہے میرے بار 2 بار آئے؟ تو یہ عریضہ لے کے سب صحابہ اکٹھا جاتے رسول کی بارگاہ میں، بولے یا رسول اللہ علی تو ایسا آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کو بلایا جائے۔ فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ بتائیں کہ جب کوئی دروازے سے دستک دے گا، جب گھر کے اندر آئے گا تو اس کا جانا بھی تو ہوگا، جب وہ آئے گا تو جانا بھی تو ہوگا۔ تو لہٰذا حضرت سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں نے اسی لحاظ سے یہ ارشاد فرما دیا صحابہ میں کہ آپ علم کا شہر ہے، میں اس کا دروازہ ہوں۔ تو جو بھی گھر کا دروازہ ہوتا ہے جب اس سے داخل ہوتا ہے تو جاتا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول جو ہے اپنی کافوری ہونٹوں سے مسکرانے لگے، دندانے مسکرا دیے، بولے بے شک علی تم حق فرما رہے ہو۔ تو یہ وہ ذات جو ہے، یہ بڑی بڑی ذاتوں کے نام، یہ آپ جو ہے اسلامی ہسٹری کے 4تھے خلیفہ ہوئے، اسلامی تاریخ کے 4تھے خلیفہ۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولائے کائنات علی کرم وجہ اللہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام سے یہ مسجد مبارک بنی ہوئی ہے۔ اس میں بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ابھی اگر آپ لوگ کو عصر کی نماز ادا کرنی ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ لوگ کا وضو قائم ہے تو۔